صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کر لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج جس صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے نام سے ام عبد پکارا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مکے کی زندگی میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ وادی کے اندر گزر حضرت ابوبکر صدیق کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے وہ لڑکے، کیا تم ہماری پیاس نہیں بجھاؤ گے؟ کیا تھوڑا سا دودھ نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اچھا ایک ایسی بکری دے دو جو اس نے بچے نہیں دیے۔ کہا کہ ایسی بکری لے کر آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں گے۔ اس لڑکے نے ایک بکری سامنے کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی بارگاہ رب العزت میں معجزہ رسول یہ ظہور پذیر ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ دھویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، اور اس کے بعد جو بچا ہوا دودھ تھا اس گڈریے کو، اس بکریوں کے چرانے والے کو تو ہم دے دیا۔ جب وہ دودھ پی چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک معلم بنے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ فقیر الامت بننے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا طفیل تھا کہ آپ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد عقبہ بن ابی معیط کی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے، اور پھر اس انداز سے کہ مسواک دینا، بستر بچھانا، وضو کے لیے پانی دینا، نالین کی حفاظت کرنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ کار بن گیا۔ چنانچہ اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی ہونے لگی، اور معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا انہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ ایسی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کہ مت پوچھیے۔ یعنی خلوت اور جلوت میں مکمل طور پر آنے کی ان کو آزادی تھی۔ بہت سارے وہ لوگ جن کو آنے کے لیے اوقات ممنوع اوقات ہوتے،
لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے کوئی وقت ممانعت کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب چاہے جا سکتے تھے، جب چاہے آ سکتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت یہ ہے کہ جب ہم یمن سے آئے مدینہ منورہ اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گھر میں اس انداز سے آنا جانا ہے، ہم نے تو پہلے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد سمجھا، اور بعد یہ معلوم ہوا کہ آپ کی غلامی کے اندر آپ کی زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ اب دوستو معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں ان کے ہاں قیام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مہینے بعد جب مواقعات میں ایک دوسرے کا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تو اس وقت معاذ بن جبل کے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت میں سورہ نساء پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سنا عبداللہ ابن مسعود سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور بعد بلا کر کہا کہ اے وہ لڑکے ہمیں پھر سورہ نساء سنا دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے جب سورہ نساء سنائی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے خوش ہو گئے۔ خوش ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، ابی ابن کعب سے پڑھے، معاذ بن جبل سے پڑھے، سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کے نام لیتے ہوئے بتلا دیا کہ اگر کسی کو شگفتہ تر و تازہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو ان حضرات سے قرآن پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں خاندان عبد المطلب کا چشم و چراغ، اور میری جو پرورش ہوئی ہے وہ قبیلے بنو حوازن میں یعنی بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے، جو عرب کا فصیح اور بلیغ قبیلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ کون؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا انداز دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت یہ ہے کہ 70 صورتیں ایسی تھی جن کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یاد کیا۔ اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام اور مرتبہ ہوا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جب غزوہ بدر واقع ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام جنگ پہ فرمایا کہ دیکھو ابو جہل کا کیا حال ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کو دیکھنے کے لیے نکلے، اسی لیے کہ معاذ اور معوذ جو حارث کے بیٹے تھے جن کی والدہ کا نام بنو افرا تھا، انہوں نے ابو جہل کو ادمرہ کر دیا، قریب الختم کر دیا۔ اس انداز سے تو معاملہ ہوا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ابو جہل کو دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو آخری سانسیں لے رہا ہے زندگی کی اور اس دار فانی سے کوچ کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سینے پر پیر رکھتے ہوئے پوچھا اے دشمن خدا و رسول بتا دنیا سے جا رہا ہے تیرا کیا حال ہے؟ اس وقت ابو جہل نے کہا اے بکریوں کے چرانے والے، تو نے اپنا پیر بہت اونچے مقام پر رکھ دیا ہے، پہلے یہ تو بتا کہ جنگ کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کامیابی اور کامرانیوں سے نوازا۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا۔ اور اس کے بعد تعصب کے جو الفاظ ابو جہل کی زبان سے نکلے وہ یہ کہ کاش مجھے یثرب کے فلاحوں نے نہ مارا ہوتا، یعنی کاشتکاری کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں مارا نہ جاتا، کسی بہادر کے ہاتھ سے اگر مارا جاتا تو بہتر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مخاطب ہو کر اس سے کہا اے اور بکریوں کے چرانے والے، جب میرے سر کو تن سے جدا کرے تو گردن کے ساتھ کاٹنا تاکہ کسی نیزے پہ لگے تو سردار کا سر معلوم ہو۔ دوستو عصبیت کا کیا مقام ہے؟ اس وقت بھی جبکہ مر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے غرور اور تکبر کا کیا عالم ہے، یہ دیکھنے کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر پھینکتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ابو جہل کا سر ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ سوال کیا کہ کیا یہ ابو جہل کا سر ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ ابو جہل کا سر ہے۔ پھر حضور نے سوال کیا، عبداللہ ابن مسعود نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے، پروردگارا بنو افرا کا بھلا کرے، انہوں نے میرے قوم کے فرعون کو ختم کیا، میری قوم کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ اشد تھا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون ابو جہل کو قرار دیا
اور اس انداز سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا۔ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت بھی بہت زیادہ جوامردی کا کام کیا، یعنی غزوہ بدر میں، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد واقع ہوئی، غزوہ خندق واقع ہوئی، صلح حدیبیہ میں بھی ساتھ رہے، خیبر کے اندر بھی ساتھ رہے، اور اس کے بعد فتح مکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے جاتے ہیں، اور حنین میں جب ایک موقع ایسا آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ریت لینا چاہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آواز لگائی کہ آپ سر بلند رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ تھوڑی سی ریت دے دو، اے ام عبد تھوڑی سی ریت دے دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ریت دی، جنہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف اس کو پھینکا۔ معجزہ رسول ظہور پذیر ہوا کہ جتنے شرکا تھے وہ سارے کے سارے ان کی آنکھوں میں تمام یہ ریت پہنچی۔ اس انداز سے جو معاملہ پلٹ رہا تھا، یعنی وہ معاملے کا پلٹنے کا معاملہ یہ کہ جانے سے پہلے چونکہ 12,000 کی تعداد مسلمانوں کی تھی، کسی کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ اب ہم پر کون فاتح ہو سکتا ہے جبکہ ہماری اپنی تعداد 12,000 ہے۔ اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، امتحانی دور سے مسلمان گزر گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعاؤں کا طفیل تھا کہ پھر وہ معاملہ یعنی سنبھل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامرانی ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا اہل شجرہ یا اہل سمرہ، تو تمام کے تمام وہ لوگ جو بیت الرضوان میں آپ نے بیعت کی وہ آ جاؤ۔ تو فوراً جن کے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی، اگر ان کی سواری نہ مڑتی تو وہ تمام سواریوں سے اتر جاتے اور ہتھیار لیے ہوئے تلوار لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ اس انداز سے کامیابی اور کامرانی حنین میں ہوئی۔ اس کے بعد طائف گئے اللہ کے نبی، طائف کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آ گئے، جورانہ کے اس مقام پر آ کر مال تقسیم کیا اور اس کے بعد آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ساتھ ہیں، اور تبوک کا جب موقع آ گیا اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ آپ پیرو کے جھاڑ پر مسواک توڑنے کے لیے جب چل گئے تو بہت سارے صحابہ آپ کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، سن لو روز قیامت یہ ٹانگیں کوہ احد سے زیادہ وزنی ہوں گی، یعنی احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور تمام لوگوں کو یہ علم پہنچاتے اور بہت اچھے انداز کے معلم ثابت ہوئے، اور آپ یعنی قرآن کو اس انداز سے پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دل پر بہت زیادہ اثر تھا، بہت گوشہ تنہائی میں رہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ رومیوں سے جنگ ہے، یرموک کے جنگ میں جانے کے لیے جو مسلمان صحت مند ہے اس کو شرکت کرنا چاہیے، جب یہ اعلان ہوا تو آپ اس تنہائی کو توڑتے ہوئے یرموک کی جنگ میں جانے کے لیے شریک ہوئے، اور اس انداز سے آپ نے وہاں بھی اپنے کارناموں کو انجام دیا۔ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی اگر زندگی پہ نظر ڈالیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں جب تمام صحابہ کو جو ظلم کی چکی میں مکے میں پس رہے تھے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ حبشہ چلے جاؤ، تو پہلے جانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ پھر جانے کی نوبت آ گئی، یعنی 83 مرد 18 عورتیں، پہلے تو 11 مرد اور 4 عورتوں کا سفر ہوا، اس کے اندر بھی شریک رہے۔ جب واپس آ گئے تو پھر 83 آدمیوں کے ساتھ پھر حبشہ کی ہجرت کیے، اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کی ہجرت کرتے ہوئے آئے ہوئے تھے۔ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کے کیا کہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت گزاری انہوں نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم انہوں نے حاصل کیا، یہ تمام کا تمام علم اس انداز سے بعد میں بھی کام آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے گورنر کے حیثیت سے آپ کا تقرر فرمایا تو 10 سال تک آپ کوفے کے گورنر رہے۔ اہل کوفہ کو حضرت عمر نے جو تحریر بھیجی وہ تحریر یہ کہ میں تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں، یہ بدری صحابی ہے، ان کی قدر و منزلت کرنا اور ان کا ہر مقام پر ان کے احکامات کو بجا لانا اور اپنے آپ پر فوقیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں پسند کرتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خلاف میں کوئی بات ہو۔ حسن اتفاق
ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا کہ آپ اپنا تہبند نیچے باندھیے، تو اس شخص نے پلٹ کر کہا کہ آپ کا بھی تو تہبند نیچے ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی میرے لیے عذر ہے، اس لیے کہ میری ٹانگیں بہت پتلی ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے درے سے اس کی خبر لی کہ عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے کیسے تم یہ بات کہتے ہو، یعنی ان کو کیوں، کس انداز سے تم ٹوکتے ہو۔ یعنی فقہ کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو مقام ہے، فقیہ الامت کہلاتے ہیں آپ، یعنی فقہ کی ایک ایک بات قوم کے سامنے مکمل طور پر کھل کر آپ بیان کرتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوگوں سے یہ کہتے کہ اے وہ لوگوں، شان نزول قرآن کریم کا کب کون سی آیتیں کہاں نازل ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی، اگر پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لو تاکہ میں سارے کے سارے تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کے یعنی تبحر علمی میں ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، وہ مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا، اور لوگ متفقہ طور پر یہ بات مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کے اوپر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید، اس کا بہت سارا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کے اندر وہ واقعات بھی آئے جب کوفے سے آپ کو معزول کیا گیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ معزول کرنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ وہاں کے امیر تھے، انہوں نے بیت المال کے محتمم یعنی عبداللہ ابن مسعود سے کچھ پیسہ خرچ لیا تھا بیت المال سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود امیر کے پاس پہنچے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، اور یہ کہا کہ یہ پیسہ آپ جمع کرا دیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کچھ مدت اور لی، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھوڑے سے گرم ہو گئے، برہم ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی لکڑی کو رکھتے ہوئے یعنی بدعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات معلوم تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، یعنی وہ تمام کی تمام دعائیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کرتے تھے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوا کرتی تھی، اور اگر یہ میرے لیے بدعا اگر کر دے تو پھر میری دین اور دنیا تمام بگڑ جائے گی۔ اس انداز سے وہ امیر کے پاس سے وہاں سے نکل گئے، اس محل سے نکل گئے اور واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر تھوڑی سی چشمک چلی ہے، تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی معزول کیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی معزول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عثمان غنی کچھ خفا تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کو معزول کر دیا گیا تو 2 سال تک آپ کا وظیفہ حضرت عثمان غنی نے روک رکھا، اور 2 سال کے بعد جب آپ یعنی بیمار ہوئے تو بیمار اس انداز سے ہوئے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، اے ام عبد، اے عبداللہ بن مسعود، میں نے دیکھا ہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ میرے جانے کے بعد تم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو کہا کہ تم رک جاؤ، کچھ دنوں کے اندر ہی اندر میرا جب انتقال ہو جائے تو میری میت میں تم شریک ہونا اور اس کے بعد جانا۔ چنانچہ اس زمانے میں جب یہ بیمار ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی آپ کے پاس آئے، اور عثمان غنی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں کا ایک معاملہ ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو کہا کہ آپ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ کہا کہ اللہ کی رحمتوں کی حاجت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کا وظیفہ جاری کر دوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بچیوں کے کام آ جائے گا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، میں نے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ تھا کہ اگر کوئی سورہ واقعہ رات میں پڑھ لے تو اس کے بعد اس کو تنگی نہیں آئے گی، وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ میں نے اپنے بچیوں کو سکھا دیا ہے کہ مغرب سے کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ تمام تنگی کو دور کرے گا۔ اور اس بات کو جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تو اپنے بچوں کو یہ بات بتلا دی، یعنی روزانہ سورہ واقعہ کہ اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کی روزی کشادہ کرتا ہے، وہ پھر افلاس اور بھوک میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں وہ تمام دے دیا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نے آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی نے نماز پڑھائی، بقی کے قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، لیکن وہ تمام کا تمام وظیفہ جو تمام بند کیا گیا تھا ایک مشت آپ کی صاحبزادیوں کے حوالے کیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہی تو ہیں جو حج سے واپس آتے ہوئے ایک عورت نے بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔
تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ کون؟ بتلایا گیا کہ ابو ذر غفاری. کہا کہ ابو ذر پہ ہمارے ماں باپ قربان، ابو ذر پہ ہمارے ماں باپ قربان. یہ کہتے ہوئے پہنچے حضرت ابو ذر غفاری، اکڑی اکڑی آواز میں، آخری آواز میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہو تو مجھے کفن نہ دے، اس لیے کہ باوجود دربار خلافت سے وظیفہ ہونے کے حضرت ابو ذر غفاری اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، سارے کا سارا غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. اور پھر اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ربضہ کے اس مقام پر جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بود باش ہو رہی تھی، جہاں پر ان کو جانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے موقع دیا تھا، ان کو بھیج دیا تھا. اسی مقام پر رہنے کے بعد آپ کی آخری آرام گاہ وہیں تیار ہوئی اور یہ معاملہ ہوا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفے کے گورنر سے جب آپ کو علیحدہ کیا گیا تو اس وقت اہل شام، اہل کوفہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خلاف میں آپ کو ہم یہاں روکیں گے اور روکنے کے بعد آپ کو رکھیں گے. اگر حضرت عثمان غنی اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم حضرت خلیفہ کے تعلق سے ہم مقابلہ کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا وہ میرے امیر ہیں، وہ خلیفہ ہیں، میں فتنے کا دروازہ اپنی طرف سے کھولنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک فتنہ برپا ہوگا اور اس کا موجب میں بننا نہیں چاہتا، اس واسطے کہ حضرت عثمان میرے تعلق سے فیصلہ کریں گے میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا. میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ان لوگوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے باوجود ہے کہ 10 سال تک وہاں قاضی کا کام کیے اور محتمم کا کام کیے، علم درس اور تدریس کا کام کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ اس انداز سے واپس ہو گئے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نہ صرف آپ مشیر رہے بلکہ جنگوں میں بھی شریک رہے، اپنے مجاہدانہ سرگرمیوں کو جاری رکھا اور جنگ یرموک کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جہاد میں شریک ہونا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے پیش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اس انداز سے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے جس کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں اپنے ساتھ ایسے گرا قدر فوجیوں کو لے آیا ہوں، مجاہدین کو لے آیا ہوں جیسے تم اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں، وہ موت کو گلے لگانے والے ہیں. یعنی وہ اسلاف ہمارے بزرگ جو اس وقت جنگوں میں شریک ہوتے تھے، چاہے وہ جنگ ایران کی ہو یا رومیوں سے جنگ ہو، لیکن ان کے پیش نظر صرف ایک بات تھی کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. یہ مقصد تھا ان کا، اور اس مقصد کے اندر ہمارے اولو العزم وہ مجاہدین کامیاب اور کامران رہے اور گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کے لیے دعا کرتے کہ میدان کارزار کے اندر شہادت ہو جائے اور اس کے بعد ہماری اگر موت واقع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اسی لیے کہ ہر قدم پر ان لوگوں نے موت کو گلے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو اور سربلند رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک یوں بھی ہے کہ آخری وقتوں میں ایسا بھی ہو جائے گا کہ لوگ تم پر جھپٹ پڑیں گے اور ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر جھپٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ریت کے ذروں کے موافق تمہاری تعداد ہوگی. کہا کہ پھر کیا بات ہوگی، کیا خرابی ہم میں آ جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 خرابیاں آ جائیں گی. ایک تو یہ کہ موت سے ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، یعنی جہاد کا جو معاملہ ہے اس سے تمام پرے ہٹ جائیں گے اور دنیا کی تمام لذتوں میں مہو اپنے آپ کو رکھنے والے، یہ موت سے ڈرنے والے، یہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور لوگ ان پر جھپٹ پڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنے کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا اور اس معاملے کے اندر بڑے کامیاب اور کامران رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کے اوراق کو آپ دیکھیں گے تو اس انداز سے ہیں کہ مت پوچھئے. ہر ورق آپ کی زندگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر سرشار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زندگی میں ایسی محبت کرنے والے کہ لوگ تعجب کرتے اور اس انداز سے برملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے. اور بڑے بڑے اولو العزم صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے اور ان کے تمام تشریفی جواب دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوڑ دیتے. اگر کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو برملا یہ کہہ دیتے کہ میں اس سے واقف نہیں، اور اگر اس کے بعد کوئی اگر فتویٰ آپ نے دے دیا
اور اس کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ایسی ترمیم ہو گئی، فوراً اپنے فتوے کو واپس منگاتے اور اس کو کالعدم کر دیتے اور یہ بات بتلا دیتے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس معاملے میں کما حق میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود تمام لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو اس انداز سے جاری و ساری آپ نے رکھا تھا۔ تبحر علمی کا یہ عالم تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ بسا اوقات ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ جس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ مسلمہ ابن کذاب کے کچھ ساتھی آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے پھر مقرر پوچھا اور وہ جب داخل اسلام ہو گئے تو ان کے تمام قصوروں کو معاف کیا۔ البتہ ابن نواحہ اور ابن عسال یہ دو ایسی شخصیتیں تھیں جن کے اوپر آپ نے حد جاری کیا اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا۔ تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ رعایت، یہ بتاؤ اور ان کے ساتھ یہ معاملہ سخت گیری کا کیوں آپ نے اپنایا؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ لوگ چونکہ سفیر بن کے آئے تھے تو اس وقت حضور نے پوچھا کہ مسلمہ ابن کذاب کو تم کس انداز سے جانتے ہو؟ تو انہوں نے ان کی تائید کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اگر تم لوگ سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرنے کا حکم دیتا۔ چونکہ آج وہ سفیر بن کے نہیں آئے بلکہ وہ ایک قصور کے اندر اپنے آپ کو ملوث پاتے ہوئے یہاں آئے، اسی لیے میں نے ان لوگوں کے خلاف میں سخت کارروائی کی ہے، اور جو لوگ توبہ کرتے ہوئے آ گئے اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے میں نے رعایت برتی ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ میں نے نہیں کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بھائی بنایا گیا تھا اور جن کے پاس جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ میں مقیم رہے، ان کے بھی بڑے اوصاف ہیں، ان کے بھی بڑے کارنامے رہے ہیں، اور وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دستراز بنے رہے۔ اور تعاون اموس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب موت کے قریب آ گئے یعنی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تو اپنا جانشین حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے وہ کام لیا کہ آپ قاضی بنا کر جس وقت یمن بھیج رہے تھے تو اس وقت دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے ساتھ ساتھ برابر چل رہے ہیں، اور ان سے سوال کیا کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا تھا کہ کتاب اللہ کی روشنی میں، کہا کہ اگر کتاب اللہ کی روشنی میں نہ ملے تو کہا کہ سنت رسول کو سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد فیصلے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر سنت رسول میں بھی اور میری تمام باتوں میں بھی اگر وہ بات نہ ملے تب کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول دونوں چیزوں کو سامنے رکھوں گا، قیاس سے کام لوں گا، اس انداز سے کامیاب اور کامران رہوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم گمراہ نہیں ہوں گے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوستو آج جو تمام فتوے ملتے ہیں، مفتی لوگ زمانے کے حالات کو جانتے ہوئے جو فتوے دیتے ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ان سوالات اور جوابات کی روشنی میں وہ آج کے فقیہ لوگ جو بیان دیتے ہیں یا جو فتاوے دیتے ہیں اسی روشنی میں دیتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر نظر رکھیں اور اس کے بعد زندگی کے تمام کام کریں۔ اس لیے کہ دوستو اگر آج کوئی شخص یہ بتلا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی میں نہیں بیٹھے، آپ کار میں نہیں بیٹھے، آپ پلین میں نہیں بیٹھے اور ہم کو بیٹھنا نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف بات ہے، اگر ایسا کوئی سمجھ لے تو وہ معاملہ دراصل اس لیے درست نہیں ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ترقی کی منزلوں میں جا رہا ہے، اور زمانے کے حالات سے مطابقت کرنا اور اس بات کا حکم دینا وہ فقیہ لوگوں کا کام ہے اور وہ مفتی لوگوں کا کام ہے جو اجتہاد کرتے ہیں اور وہ تمام کی تمام باتیں مسلمانوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس انداز سے حضرت معاذ بن جبل کا ایک مقام بالکل مرتبہ بہت زیادہ اونچا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی بنایا تو یہاں کے عالم کو وہاں کے عالم کے ساتھ بھائی بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو مقام اور مرتبہ تھا حضرت معاذ بن جبل کا بھی مقام اور مرتبہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ یعنی اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو معاذ بن جبل سے پڑھے، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، ابی ابن کعب سے پڑھے اور سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتلا دیا تھا اور بتلایا یہ تھا کہ اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو ان حضرات سے پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تمام تیار رہے، لیکن اس سے اتفاق ان کی موت جو واقع ہوئی میدان کارزار میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہوئی۔ یہ صحابہ کے جسموں کو اگر دیکھتے تو بے شمار نشانات جو میدان کارزار سے لیے ہوئے لوگ آتے، یہ تمام کے تمام لوگ دیکھ سکتے تھے انہیں، اسی لیے ایک ایک صحابی کے جسم پر 90 تک نشان آئے ہیں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بہت دبلے پتلے سے تھے اور بہت جن کی ٹانگیں بہت زیادہ پتلی تھیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر کام کیا کرتے تھے اور پھر اس انداز سے کام کیا کرتے تھے کہ مت پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت میں خیال کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کے حالات ہے۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے،
ہمارے جو اسلاف جنہوں نے زندگی میں اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو کام کیا ہے، پروردگارہ ہماری اپنی قوم کے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا فرما کہ ان میں بھی وہی جذبہ جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یعنی اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے پیش کرنے کا جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو پروان چڑھائے اور ہم میں مجاہدانہ وہ صفتیں پیدا فرما دے جن کی وجہ سے ہم سرخرو اور سربلند رہ کر دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔